السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زلزلوں کی حقیقت قرآن کی روشنی میں، اور دعا بھی کریں گے ہم جو ہمارے اس زلزلے سے جو ملک اور ہمارے جو بھائی بہنیں افیکٹ ہوئے ہیں ہمارے لوگ، تو قرآن کی پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے، دا قرآنک پرسپیکٹیو آن ارتھ کویکس انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الرحیم التواب، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب، الملک العزیز الوہاب۔ احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت رحم کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، سب پر غالب، اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کی طرف توبہ کرتے ہیں اور اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بخش دیجیے گا الہی، عذاب سے بچا دیجیے گا الہی، اور جن پہ آیا عذاب یا الہی ان پہ بھی رحم فرما دیجیے گا۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214 میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے اور آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہیں کہ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت بہت آسان ہے، جنت بہت سستی ہے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچی، اور وہ یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑے گئے، یعنی کہ وزلزلوا، یعنی زلزلہ آ گیا۔ ایسا زلزلہ مطلب کہ مصیبتوں کا زلزلہ، کیونکہ آپ وسلم کے اور صحابہ کرام پہ بھی جو ہے کم ظلم نہیں ڈھائے گئے تھے، صرف ایمان لانے پہ اور اللہ کی کلام کو پیش کرنے پہ۔ تو آپ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور صحابہ کرام سے کہ تو آپ سے پہلو جنت آسان نہیں ہے، اور ابھی آپ لوگوں پر تو ایسا وقت نہیں آیا جو پچھلے لوگوں پہ آیا تھا۔ انہیں بیماریوں میں مبتلا کیا گیا، ان کو بہت سی مصیبتیں پہنچی، یہاں تک کہ زلزلوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، یعنی کہ مصیبتوں کا، بیماریوں کا، مشکلات کا، کلیمٹیز کا، ہارڈ شپس کا زلزلہ ان پہ آ گیا تھا، زلزلہ۔ تو کہ یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم یہ جو زلزلے کی بات اس آیت میں بھی ہوئی، تو ہم آج زلزلے سے متعلق جو بات کریں گے کہ اسلامک پرسپیکٹیو میں کیا ہے قرآن کی آیت کے، قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام اور ترکی پہ زلزلہ آیا ہے، سب کو معلوم ہے، پچھلے پیر کو کتنا تباہ کن زلزلہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جو نقصان ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو مہینوں کیا کئی سالوں میں بھی جو ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے، جس طرح وہاں تباہ حالی ہوئی ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں، ایک تہذیب تھی، ایک وہاں پہ جو ہے ہسٹوریکل شہر تھے یہ سارے، اور سیریا، اور کتنے خوبصورت شہر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈوں میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہم نے دیکھا کہ چند سیکنڈز میں، سیکنڈز کے اندر، ود ان سیکنڈ، سب کے سب جو ہے
ایک زلزلے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا، بالکل سب نیست و نابود ہو گیا۔ اور یہ شام جو ہے ترکی میں شام پیر کی صبح یہ زلزلہ آیا، اتنا شدید زلزلہ جس میں کافی، آپ لوگ روز رپورٹس پڑھ رہی ہیں، رپورٹس آ رہی ہیں، خبریں دیکھ رہی ہیں، نیوز سن رہی ہیں کہ کتنے ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے اور ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اور یہ کہا جاتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ میگنیٹیوڈ 7.8 شدت کا زلزلہ تھا، جو 1 صدی سے زیادہ عرصے میں اس علاقے میں آنے والے سب سے زیادہ طاقتور زلزلوں میں سے ایک تھا۔ صدی کہتے 100 سال بعد آنے والی، یہ 100 سالوں میں کے 1 صدی سے زیادہ عرصے میں اس علاقے میں آنے والے سب سے زیادہ طاقتور زلزلوں میں سے بہت زیادہ طاقتور زلزلہ تھا، جو کہ میگنیٹیوڈ 7.8 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان للہ، اور کتنے نقصان ہو گئے، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو پھر ہم ایک دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا، فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے، اور حرش کی کثرت ہو جائے گی، اور حرش سے مراد قتل ہے، اور قتل اور تمہارے درمیان دولت اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ ابل پڑے گا۔ زلازل کے بہت سارے جو زلزلوں کی، زلازل کہتے ہیں زلزلے کی جمع کو، کہ زلزلے کثرت سے ہوں گے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عیش و عشرت و غفلت میں پڑ جائیں گے، ان کو 1 سال ایسا گزرے گا جیسے 1 ماہ، 1 ماہ ایسے جیسے 1 ہفتہ، اور 1 ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے کہ 1 دن ہے، اور 1 دن ہم دیکھتے ہیں کہ گھنٹے کا ہو گیا، ہمیں لگتا ہے کہ 1 گھنٹے میں دن گزر گیا۔ یا یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ دن رات برابر ہو جائیں گے، یا دن رات چھوٹے ہو جائیں گے، گویا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، جو ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے چلے گئے، اور سارا وہ کچھ جو ہے حفظ مطلب محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا شر یا فساد نزدیک آ جائے گا، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، یا دولتیں اور حکومتیں جلد جلد بدلنے اور مٹنے لگیں گی، عمریں چھوٹی ہو جائیں گی، زمانے سے برکت جاتی رہے گی، بیماریاں بہت پھیل جائیں گی، جو کام اگلے لوگ 1 ماہ میں کرتے تھے وہ 1 سال میں بھی پورا نہیں ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ تو ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، آپ سسم پناہ مانگتے تھے، اور پناہ کی ہمیں تعوذات بھی سکھا گئے، پناہ مانگنے کی بھی دعائیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں پھر وہی آیت جو ابھی ہم نے تلاوت سنی تھی، کہ تو جنت آسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 142 میں، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں مصیبتیں پہنچی، وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑے گئے، کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا بتا رہے ہیں کہ ان پہ مصیبتیں، اب ہم ان کا صبر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو بیماریاں مصیبتیں پہنچی، تو یہ ہر دور میں ہوا ہے، مصیبتیں، بیماریاں، اور ان کا جن کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو وہ تو ایسے زلزلو ہلا دیے گئے، یعنی کہ ایک زلزلہ جس طرح جو ہے تباہ و بربادی مچا دیتا ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوٹا ہلا کے دیتا تھا، ایسی ان پہ بیماریاں، طرح طرح کی مصیبتیں اور پہنچی تھی، اور اللہ کی مدد تو ضرور آ کے رہے گی۔ تو ہم قرآن میں اکثر قوموں، اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے قوموں کو تباہ کرنے کے بارے میں آیتیں ہیں، ہم سنتے ہیں، اور یہ ایک حقیقی مثال ہے، سبحان اللہ، اور یہ مثال ہم نے دیکھ لی، ترکی اور سیریا کی یہ عبرت کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمیں واقعی اپنی غفلت کی حالات سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور عذاب ہمیں آ گھیرے۔ ہمیں دیکھنے چاہیے اپنے حقوق اللہ، حقوق العباد کیا کر رہے ہیں، ہم احسن طریقے سے جو ہے ساری چیزیں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں، اعراف نمبر 90 میں فرمایا کہ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا
کہ اگر ہم شعیب علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو ہم تو جو ہے تباہ ہو جائیں گے، خسارے میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی رشفہ بھیجا، یعنی زلزلہ بھیجا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اپنے قوم سے، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوم جو تھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ناپ تول پورا نہیں کرتی تھی، تو جو ہے اس سے روکتے تھے شعیب علیہ السلام، تو شعیب علیہ السلام کو نمازوں کا طعنہ دیتے تھے اور بات مان کے نہیں دیتے تھے، تو اور جو ہے تکذیب جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو اور اللہ کے پیغام کو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر سورۃ الأعراف کی 78 میں فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ رجفہ کہتے ہیں، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ تو دیکھیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، کتنی قوموں کو ہم پڑھتے جائیں گے کہ اور بھی عذاب تھے۔ کسی پہ چیخ کا عذاب آیا، کسی پہ جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم کو اوپر جبریل علیہ السلام نے اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا عالیہ سافلہ، اوپر اٹھا کے پلٹا کے نیچے دے مارا۔ کسی پہ زلزلہ، کسی کو پانی میں غرق کر دیا جیسے کہ فرعون کو۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے 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 پڑے رہ گئے، اور جو ہے یہ ان کے گھر ان کو نہ بچا سکے۔ اور وہ ان گھر کو انہوں نے کتنے خوبصورت بنائے ہوں گے، کتنی محنتوں سے بنائے ہوں گے، تو وہ ان کے گھر ان کو نہیں بچا سکے، اور وہ الٹے اوندے منہ جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ آیا وہ اوندے منہ گر پڑے۔ پھر تو مہلت بھی نہیں ملتی ہے نا، کوئی بالکل موت نہیں ملتی ہے، ایک دم جیسے موت اچانک آتی ہے ایسے ہی عذاب بھی آتا ہے۔ تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ تو ان پر جو ہے رجفہ کہتے ہیں زلزلہ، زلزلہ بھی آیا اور ان پہ چیخ کا عذاب بھی آیا، یہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آیا، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ، ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر ہم ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ نے تو سورۃ الہود میں سب پڑھ لیا۔ تو سورۃ الہود 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ یہاں بھی عذاب غلیظ کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سخت عذاب، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی کہ عذاب، تو ہم نے ہود کو علیہ السلام کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یعنی ایک سخت عذاب تھا ہود علیہ السلام کی قوم پر، تو ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ تو یہ آندھی کا عذاب تھا جس کے ذریعے ہود علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی وہ قوم، اور ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہر ایک کو کی ہر قوم میں جب گناہ کا وبال بڑھا، جب وہ گناہوں میں گر گئے تو ہم نے سب پر عذاب بھیجا۔ جس قوم نے مان کے نہیں دیا اور گناہ کرتے رہے تو سب پہ عذاب بھیجا۔ سورۃ العنکبوت میں وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مے برسایا، ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ دیکھیں یہاں بھی زمین میں دھسانے کا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا یعنی زلزلہ آیا، ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہیں، ودود ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔
غافر ذنب ہیں، قابل توب ہے، توبہ کو قبول کرتے ہیں، گناہوں کو بخش دیتے، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور یہ تھی قوم عاد، قوم سمود، اور یہ ایکا والے، اور قوم نوح، لوط علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سارے لوگوں پر عذاب مختلف آئے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں قوموں کی سرکشی پہ عذاب الہی آیا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی قوموں کو مختلف عذاب دے کر ہلاک کیا گیا۔ سورۃ توبہ کی آیت 70 میں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا جن کے مسکن ملک شام رہا ہے، یہ بلاد عرب کے قریب ہے۔ یہی سیریا قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، قوم عاد جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود باد تن سے ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن گوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، مچھر اس کے ناک میں چلا گیا۔ اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ اور زلزلے اور جو ہے بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ اور اہل متفقات سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا، ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی جو ہے ہلاک ہو گئی، اوپر نیچے ہو گئی، اور اس طرح وہ ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک آیت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ سورۃ القصص کی آیت 81 ہے، سورۃ القصص 81، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللہ وما كان من المنتصرین۔ اب یہاں قارون کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں اس کو دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا، کیونکہ یہ قارون جو تھا اس کو بہت تکبر تھا، وہ کہتا تھا کہ جو جتنا ساز و سامان ہے، جتنی دولت ہے، تو یا تو اللہ مجھ پہ مہربان ہے، اور یہ تو میرا کچھ کمال ہے، میری ذہانت ہے، میرے اسکلز ہیں جس کی وجہ سے میں میرے پاس مال و دولت ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، بہت تکبر کرتا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تکبر کی وجہ سے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا گیا، تو اس پر ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ قریب رحم اللہ علیہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں ابو لہب کی گلی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لے جاتا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اپنا لباس پہن کر اس کے لٹکے ہوئے کنارے تکبر سے دیکھ رہا تھا، اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک اس میں دھستا چلا جائے گا، دھستا ہی جا رہا ہے، دھستا ہی جا رہا ہے، وہ اس میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یعنی کہ ایک آدمی اپنی ازار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا، اللہ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا گیا، پس وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہم ارتھ کو ایک اور اس کے بارے میں زلزلے کے بارے میں پڑھ رہے، زمین میں دھس جانے کے بارے میں۔ پھر سورۃ السبا 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، افلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ یہاں بھی کہا ان نشاء نخسف بہم، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، کیا پس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان اور زمین کو دیکھ نہیں رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، یعنی یہ اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی زج و توبیق، اللہ تعالیٰ زج و توبیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخرت کا یہ انکار آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے،
اگر وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کیسی جلیل القدر ہستی ہے، کتنی سپرفیشل پاور ہے، ورنہ جو آزاد آسمانی جیسی چیز جس کی بلندی اور وسعت ناقابل بیان ہے، تو اور زمین جیسی چیز جس کا طول و عرض بھی ناقابل فہم ہے، وہ اللہ پیدا کر سکتا ہے، اسی کے لیے اپنی ہی پیدا کردہ چیز کا دوبارہ پیدا کرنا، نہ اسے دوبارہ ایسی حالت میں لے آنا جس میں وہ پہلے تھے، بالکل ممکن ہے۔ تو یہاں کفار مکہ کو، قریش مکہ جو مان کے نہیں دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، اور آپ پہ اور آپ کے صحابہ کرام پہ ظلم ڈھاتے تھے، فزیکل پرسیکیوشن بھی تھا، آپ پہ اوجریاں رکھ دیتے تھے، صحابہ کرام کو زمین پہ گھسیٹتے تھے کہ ان کی کھال چھیل جاتی تھی۔ تو قریش مکہ کو تنبیہ اور تحدید ہے کہ جو اللہ آسمان اور زمین کی تخلیق پر اس طرح قادر ہے کہ ان پر اور ان کے مابین ہر چیز پر اس کا تصرف اور غلبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ جب چاہے ان پر اپنا عذاب بھیج کر ان کو تباہ کر سکتا ہے، ان کو زمین میں دھسا کر بھی، زلزلہ لا کر بھی، خسف کر بھی، جس طرح قارون کو دھسایا، یا آسمان کے ٹکڑے گرا کر جس طرح اصحاب الایکا کو ہلاک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں کہ کیا تم جو ہو امن میں آ گئے ہو، کیا تم خوف نہیں ہے تمہیں، تم محفوظ سمجھتے اپنے آپ کو؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم جو بدترین چالیں چلتے ہو، جو مکر استعمال کرتے ہو اللہ کے دین کے خلاف اور رسول کے خلاف، تو تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم امن میں آ گئے ہو، تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں نہیں دھسا سکتا، یا تمہارے پاس ایسی جگہ سے عذاب نہیں لا سکتا جہاں تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، تو تم کس طرح امن میں آ گئے؟ تو جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں، فساد خون ریزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ اللہ سے کیا کیسے محفوظ ہے، وہ کیسے امن میں، وہ کیسے انہوں نے سوچ لیا؟ اللہ زمین کو کھول دے تو وہ زمین ان کو نگل لے، ان کو سوالو کر لے، اور وہ اس میں دس جائے، زلزلہ آ جائے۔ وہی ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے کوئی زلزلہ نہیں آئے گا، جو نافرمان لوگ ہیں وہی اس بات پر یقین رکھتے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ ٹھیکہ کس نے دیا، جس نے تمہیں یہ تحفظ کا احساس دلایا؟ اللہ تعالیٰ تو تمہیں زمین پھٹے اور تمہیں اس میں دھسا دے۔ پھر یہی بات اللہ تعالیٰ سورۃ الملک جو کہ روز رات کو آپ لوگ پڑھتی ہیں، کہ اس میں 30 آیتیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ 30 آیتیں اس میں ہے، اور یہ جو ہے شفاعت کرے گی۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم امن میں آ گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہ دھسائے گا؟ ان یخسف بکم الارض، رشفتن اور خسف کا لفظ آیا نا، پانی پی لو۔ یہ آسمان والا تم بے خوف ہو گئے کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہ دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ آسمان والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے، یعنی وہی ہے جو زمین یعنی وہی زمین جو تمہاری قرارگاہ ہے اور تمہاری روزی کا مخزن اور منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے، حرکت جنبش میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ زمین اس وقت ہم کھڑے ہیں بالکل جو ہے پرسکون ہے نا، حرکت نہیں کر رہی، حالانکہ جو یہ ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، یہاں سے ہمیں روزی مل رہی ہے، ہماری روزی کا مخزن اور منبع ہے، اور ہم اس پہ سکون سے چل رہے ہیں، وہ بالکل ہل بھی نہیں رہی ہے، جل بھی نہیں رہی ہے، جنبش بھی نہیں کر رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں وہ بیچارے پیر کی صبح کتنے پلاننگز ہوں گے نا، کتنے پلانز ہوتے ہیں، کوئی بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہوگا، کوئی بچے بعض دفعہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں راستے سے یہ دلا دیں، کسی دکان سے کبھی ان کو اسٹیشنری چاہیے ہوتی ہے، ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ چلو کوئی کٹی پارٹی میں چلی جاؤں گی، یا کسی درس میں چلی جاؤں گی، یا شاپنگ کو چلی جاؤں گی، اور یہ ہے کہ کوئی خوش ہوگا کہ آج مجھے کوئی میرا باس بونس دے گا، کسی کی شادی کی تیاری ہو رہی ہوگی، کسی کا کچھ ہو رہا ہوگا، کتنے آپ دیکھیں پلانز ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی
دیر سے اٹھنے والا ہوگا، کوئی فجر پڑھ کے بھی سو جاتے ہیں کہ چلو ہم تھوڑا دیر سے ناشتہ کریں گے، تو نہ وہ ناشتہ نصیب ہوا، نہ وہ پلانس پورے ہوئے، نہ وہ چیزیں نصیب ہوئی. یعنی پل بھر میں، سیکنڈوں میں آپ دیکھیں 7.8 میگنیٹیوڈ کی رفتار سے وہ زلزلہ آیا، جو 1 صدی تک نہیں آیا وہاں پر. وہ زلزلہ اس طرح کا آیا اور سب جو ہے نیست و نابود ہو گیا. کوئی جو ہے ملبے کے نیچے دب گئے ہے، کوئی جو ہے شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، زخمی ہو گئے. یعنی سیکنڈوں میں آپ دیکھیں کہ کیا سے کیا سب تلپٹ ہو گیا. تو یہ چیزیں ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے. وہ زلزلہ تو جو آئے گا وہ جو ہے طامت الکبریٰ، جو قیامت کا زلزلہ، اس کا اس دنیا کے زلزلے سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. ایسا قیامت جو ایک ایسی بری بلا ہے کہ اس کی ہمیں سوچ ہونی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. یہ چیزیں یہ جو عذاب آتے ہیں، یہ سارے جو بھی ہوا کا ہو، چیخ کا ہو، زلزلے کا ہو، یہ دراصل ہمیں عبرت دے جاتے ہیں. ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میں اس دن کی تیاری کر لوں. ہمارے تو دنیا کے ہم و غم ہی نہیں ختم ہوتے. دنیا کے ہم و غم تو کچھ نہیں ہے، وہ تو یہاں تو آئے ہیں آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالٍ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، 5 آزمائشوں میں ڈالیں گے، 5 ٹیسٹ ہوں گے، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کھیت میں، کھلیان میں، جانوں میں، سب میں ہوں گے. اور وبشر الصابرین، اور اس پہ صبر کرنے والوں کو تو خوشخبری دے دو. جب ان پہ مصیبت آتی ہے، والذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک لهم صلوات من ربهم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. تو وہ تو جب مصیبت آتی تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. ان کے لیے تو صلوات ہے، رحمتیں ہیں، اور وہی ہدایت پہ ہیں. جو رونا نہیں روتے ہیں، صرف اللہ سے گر گراتے ہیں، اپنی حل مشکلات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے دیکھیں کتنی خوشخبریاں ہیں کہ وبشر الصابرین، اور وہ مہتدون ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ ایک ہی سیکنڈ، انہیں نہیں پتا تھا کہ اگلے سیکنڈ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ بچری ہوگی، نہ گروسری ہوگی، نہ بچوں کو اسکول چھوڑ سکیں گے. کسی نے حلوہ پوڑی کھانے کا پروگرام بنایا ہوگا، کسی بوڑھے بوڑھیاں جو ہوتے ہیں وہ بیچارے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں لائف کو نمازوں کے بعد کہ چلو کہیں جائیں گے، تم میرے گھر آنا، میں تمہارے گھر کی ٹی پارٹی ہوگی، کوئی درس ہوگا، کوئی کچھ ہوگا. کچھ نہیں ہو سکا. کتنے پلانز ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو اگلے لمحے کی فکر نہیں. اسی لیے تو کہا گیا اگلے لمحے کا پتہ نہیں کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو، یہ کہا گیا ہے نا. تو کیوں کہا گیا کہ اگلے سیکنڈ کا ہمیں نہیں پتا. اللہ بچائے ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پناہ مانگی ہے ایسی ناگہانی آفتوں سے. یعنی بارش بھی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً 2 نفل پڑھ لیتے تھے. اور آپ کی زوجہ محترمہ کے پوچھنے پہ فرمایا کہ وہ کہ آپ پریشان ہو جاتے تھے. تو انہوں نے پوچھا تو کہا کہ پچھلی قوم میں یہ سمجھی پڑا تھا نا اپنے سورۃ میں کہ بارش آ گیا، بادل چھا گئے، بارش ہوگی، خوب کھیت کھلیان ہو گئے، وہ تو ان کے لیے کیا بن گئے؟ عذاب کا باعث بن گئی، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ یہ ہے کہ پوری قوم تباہ نہیں ہوگی، مختلف طرح کے یہ جو ہے زلزلے اور عذاب آتے رہیں گے کسی شہر پہ کسی، لیکن ایک ساتھ جو قومیں تباہ ہوئی ایسا نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، میں تو قادر ہوں عذاب لانے پہ. سورۃ الانعام میں یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هو القادر، سورۃ الانعام 65، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے تو تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ کر کے سب کو بڑھا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکا دے. تو لڑائی چکا دے. آپ دیکھیں تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. یہاں بھی دیکھیں کیا آیا، من تحتی ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے. کس کا؟ رجف کا، رجفتن، اور یہ زلزلے کا.
یعنی آسمان جیسے بارش کی کثرت ہو، یا پتھر کے ذریعے سے عذاب ہو، یا جو ہے جو حکمران ہیں، عمرہ ہیں، وہ ظلم و ستم کرے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. جب گناہ بڑھتے ہیں تو یہ جو بری قیادتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں، وہ بھی عذاب ہوتے ہیں. جیسے دھنسا جانا زلزلے میں، طوفانی سیلاب جس میں سب غرق ہو جائے، یہ سارے عذاب کی شکلیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر کسی طرح کا بھی عذاب لانے پہ قادر ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی، وہ زلزلہ قیامت کا کیسا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بری چیز ہے. سورۃ الحج آیت 2 میں فرمایا وہ کیسا زلزلہ ہے. میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. جس دن، چلیں وہ بھی پڑھ دیں. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. جس دن تم مجھ سے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے. وما هم بسکارى، وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ پہلے بھی آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال فے، مال غنیمت کو دولت، مال امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، ان دینی مقاصد کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی اہلیہ کا، اپنی بیوی کا اطاعت گزار بن جائے، اپنی والدہ کی نافرمانی کرے، وہ اپنے دوست کو مقرب بنائے، دوستوں کے قریب رہے، وہ اپنے والد کو دور رکھے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلے کا سب سے زیادہ احمق شخص قبیلے کا سردار بن جائے. سیٹیں بکتی ہیں، قبیلے کا احمد شخص کو تو سیٹیں بکتی ہیں، کتنے کرے لیکس اینڈ لیکس اینڈ پتہ نہیں ملینز میں بکتی ہیں. قوم کا ذمہ دار، وہ منتظم، ان کا سب سے زیادہ رذیل شخص ہو، آدمی کی اس کی شر کے خوف کی وجہ سے عزت کی جائے، گانے والیاں آلات موسیقی عام ہو جائیں، شراب نوشی کی جائے، اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلے لوگوں یعنی سلف پر لعن طعن کریں، تو اس وقت تم سرخ آندھیوں، زلزلوں، دیکھیں پھر زلزلوں کی بات، زلزلوں، زمین میں دھسنے، چہروں کے مست ہو جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور دیگر نشانیوں کے اس طرح مسلسل آنے کا انتظار کرو. جس طرح ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے تو پھر موتی لگاتار گرتے جائیں، تو عذاب اس طرح آئیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے بالکل واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اللہ عز و جل سے کسی بھی وقت عذاب کو بھیج سکتے ہیں اور کسی پر بھی بھیج سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں. اور ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تہذیبوں میں یہ سزا کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. ابھی آپ نے پڑھا سا تمام کچھ آیتوں میں کہ زلزلہ آیا، تاہم یہاں یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ جب زلزلہ واقع ہوتا ہے تو یہ سزا کی وجہ سے بھی، سزا کی وجہ سے نہیں ہوتا، ہر بار سزا کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو ہمیں لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. قرآن ہمیں بتاتا ہے ایک کیس موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ زلزلہ جو عذاب کے طور پر نازل نہیں کیا گیا تھا بلکہ عبرت کے طور پہ نازل کیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تاکہ غور و فکر کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے. تو میری بہنوں کبھی بھی نہ کہیں کسی بھی زلزلے کو کہ ہاں وہ تو بڑے گناہگار تھے نا، وہ تو ایسے کرتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے. ہمیں ججمنٹ اس لیے عذاب آ گیا، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا، ہمیں نہیں کہنا کہ کسی ملک پہ کیا عذاب آ گیا. اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک آیت ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام اور وہ پہاڑ پہ گئے تھے ان کے 70 ساتھی، تو یہ جو تھا عبرت کے لیے نازل ہوا تھا یہ زلزلہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، توبہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں. اس کا ذکر یہ صورت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے 70 لوگوں کو چن لیا، ان کی قوم کے درمیان ملاقات کے لیے خاص ملاقات ہوئی کہ وہ طور سینا تک جائیں گے. اب اس نے موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کا انتخاب کیا جو طور سینا کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے. پھر کیا ہوا کہ ان پر زلزلہ آیا
اور موسیٰ علیہ السلام نے، ہم آیت میں دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاعراف 155، ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کیا کیا، 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے. سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے. دیکھیں یہاں بھی زلزلے کی بات آئی ہے نا آیت میں، آپ دیکھیں کہ فلما اخذتہم الرجفۃ، ٹھیک ہے، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. رجفت، پھر رجفت ان کی بات آئی ہے، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. اور کیا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا. کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ کیونکہ چند لوگوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ طور کے پہاڑ پہ چلیں گے اور ہم جو ہے اللہ سے کلام کریں گے. تو یہی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر آپ سب کو ہلاک کر دیں گے. یہ واقعی محض آپ کی طرف سے امتحان ہے. ان کو یہ امتحان تھا، ایسے امتحانات سے جس کو تو اللہ آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہے ہدایت پر قائم رکھے. تو ہی ہمارا کارساز ہے. پھر بس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، تو سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے. تو وہ کیا کریں، مغفرت کی اور رحمت کی التجا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ انت ولینا، اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دیجیے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرمائیے، انت خیر الغافرین، آپ تو جو ہے سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھے معافی دینے والے ہیں. تو یہ جو زلزلہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت یہ جو بات ہو رہی اس میں آیا تھا، تو یہ کیا تھا، سزا کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک سبق اور عبرت و نشانی کے طور پہ تھا. اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. اور کچھ لوگ جو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ یہ سب کچھ کہتے ہیں، یہ بیانات دیتے ہیں کہ یہ زلزلہ عذاب ہے جو بہت سے لوگوں پر آیا ہے، لیکن سچے مومن کا رویہ یہ نہیں ہوتا. اور ایک نیک آدمی اور ایک مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو یہ کہنا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ جو مصیبت میں مبتلا ہوا ہے یہ اس کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ بخشش کا ذریعہ ہے، یہ تو کفارے کا ذریعہ ہے، ان کا کفارہ ہے. اور جو براہ راست تکلیف میں نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو بھی اس سے سبق ہمیں، کیونکہ ہم تو تکلیف میں نہیں ہے نا اس وقت، ترکی اور سیریا کے لوگ ہیں، تو ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. وہ زمین کے استحکام کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں نا استحکام ہے تو ہمیں یہ بھی نعمت ہے، زمین پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے، ساکت ہے، تو ہم سارے کام کر رہے ہیں. تو جو ہے ہم جو ہے یہ تو اللہ وزل جانتا ہے کہ اس طرح کی کوئی آفت کب اور کہاں آئے گی اور کن شہروں میں آنی چاہیے، اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو شام جو ہے یہ ترکی کی خوبصورت سرزمین کا ایک الگ حصہ ہے. یہ تاریخی سرزمین ہے، ایک مکمل تہذیبی شہر تھا، اور جو ہے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہی شہر اب تباہی کا شکار ہو جائے گا. کوئی پیشن گوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنی ترقی ہوئی ہے، کتنی ٹیکنالوجی فاسٹ ہے، کتنی فاسٹ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم کلک کے ذریعے کیا کیا کام کر لیتے ہیں، سب سے بات چیت کر لیتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ہم لائیو جا رہے ہیں، کوئی گھر میں فنکشن ہو تو فوراً سب کو دکھا دیتے ہیں، یعنی کہ سیکنڈوں میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم سب کچھ دیکھ لیتے ہیں اور سب کچھ سن لیتے ہیں. پہلے کی طرح کال نہیں بک کرانی پڑتی، انتظار نہیں کرتے. اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اب دیکھیں میزائلس کتنی تیزی سے جاتے ہیں، بجلی کی تیزی سے، فلائٹس کتنی جلدی اڑ کے کہاں سے کہاں میں لے جاتے ہیں. تو اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود ہمارے پاس جو یہ ٹیکنالوجی ہے، تمام زلزلوں کے بارے میں ابھی تک اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگلا زلزلہ کب آئے گا اور کوئی کہاں آئے گا. اور کوئی شخص بھی ابھی یہ تھا نا افامن تم، کیا تم نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا، کیا تم امن میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لائے گا اور زمین نہیں پھٹے گی اور تمہیں سوالو نہیں کر لے گی اور تم جو ہے زلزلہ نہیں آئے گا. تو یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے انسان میں کبھی بھی. جب ہم انسانیات کو دیکھتے ہیں تو ہم سب کو عاجزی کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں جو عبرت و سبق لینا چاہیے. طامت الکبریٰ نباء العظیم کی فکر کرنی چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے قیامت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ زلزلے بڑھتے چلے جائیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
چند ہفتوں میں، ہر چند سالوں میں ایک زبردست زلزلہ آتا ہے۔ 10 سال پہلے آپ سب لوگوں کو یاد ہے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، پھر ایک اور زلزلہ آیا، تو ٹائم بائی ٹائم کچھ بڑے زلزلے آتے ہیں، کچھ چھوٹے زلزلے آتے ہیں ہمیں ہلانے کے لیے۔ 20 سال پہلے آپ کو بتایا ہیتی کے جزیرے میں زلزلہ آیا تھا، تو ان تمام زلزلوں کی پیشن گوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ اور قرآن جب یہ باتیں زلزلوں کی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہمیں قیامت کے قریب ہونے کا خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قیامت کی حقیقتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس لیے کہ ان میں سے یہ ایک جو زلزلے اور یہ آفات ہوتی نشانی ہوتی ہے، چاہے بیماری ہو، پینڈمک ہو، تو قیامت دن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ پوری زمین زلزلے کی لپٹ میں آنے والی ہے۔ ایک شہر نہیں، ایک علاقہ نہیں، ایک ملک نہیں، پوری دنیا لرزنے والی اس زلزلے سے، کوئی محفوظ نہیں رہے گا قیامت کے زلزلے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بیگل میں منہ ڈالے تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو میں نفخ پھونک دوں، سور میں نفخ پھونک دوں۔ تو بنی نوع انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے اور ڈر جانا چاہیے کہ قیامت کے دن کا پرتشدد زلزلہ بہت خوفناک ہے۔ قیامت کا دن ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے، جو تم جو ہم ان زلزلوں کو برا سمجھتے نا، جب یہ زلزلے سے ہم دوچار ہوں گے قیامت کے دن کے لوگ، تو کچھ لوگوں کو اللہ حفاظت کرے گا، اللہ ان کو امن دے دے گا۔ ایون حشر کے روز بھی جو کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کچھ لوگوں جو نیک لوگ ہوں گے، جو اللہ کی مان کے چلے گا، ان کے لیے ایسا وقت ہوگا جیسے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت۔ تو اللہ تعالیٰ اس روز قیامت کے دن کے زلزلے کے لوگ کچھ لوگوں کو حفاظت کریں گے، ان کو امن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، اور جو ہے ہمیں بھی اس دن سکون دے دے، اور اور ایسا زلزلے کا سامنا کرنا پڑے گا جو آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا، در حقیقت ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے نا پوری صورت ہے جسے زلزلوں کی صورت کہتے ہیں نا، اور اسے ہم نے بچپن میں بھی یاد کر لیا تھا۔ تو وہ صورت کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، جب ہلا ڈالی جائے گی زمین، زلزالہا اس کا زلزلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی، ہر چیز پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، پھر دوسرا نفخہ بھی ہے نا، دوسرے بار بھی نفخ میں سور پھونکا جائے گا۔ تو پوری صورت جسے زلزلوں کی صورت کہتے ہیں، اسے ہم نے بچپن میں یاد کر لیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلوں کی صورت جب زمین میں زلزلہ آنے والا ہے، اصل زلزلہ ایک زلزلہ جو پوری دنیا کو اپنی لپٹ میں لے گیا، دنیا میں کبھی ایسا زلزلہ نہیں آیا، یہ ایسا زلزلہ ہوگا جو تمام زلزلوں سے بڑا ہوگا۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو قیامت کے دن جو زلزلہ رونما ہوگا، اس طرح حکمت یہ ہے کہ زلزلے کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ گھبراہٹ اور افراتفری ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس زلزلے کے لیے تیاری کریں، آخری دن کی حفاظت کے لیے تیاری کریں، اور ہمارے یہ گھر جو ہیں وہ بھی ہماری حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ ابھی آپ نے آیتوں میں بھی پڑھا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے۔ یہ ہمارے ایمان کے جو گھر ہوں گے، ہمارے دلوں میں ایمان ہوگا، وہی ہمیں اس دن ہماری حفاظت کرے گا، اور اس زلزلے کو سیمنٹ کے مضبوط گھر نہیں بچا سکیں گے۔ ہمارے اعمال صالح ہوں گی، ہمارے نمازیں ہوں گی، ہمارے حقوق اللہ ہوں گے، عبادتیں ہوں گی، ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہوگا، ہم نے جو ہے برائیوں سے بچے ہوں گے، جھوٹ نہیں بولا ہوگا، دھوکہ نہیں دیا ہوگا، ہم نے کسی کے الزام نہیں لگائے ہوں گے، سلنڈر نہیں کیے ہوں گے، غیبتیں نہیں کی ہوں گی، اچھے کام کیے ہوں گے، خیر و بھلائی کے۔ تو یہی اعمال صالح سارے ہمیں جو ہے، اور ہماری اچھی نمازیں، حقوق اللہ، حقوق العباد اچھے ہوں گے تو وہی ہمیں محفوظ کر سکیں گے، اور انہی کو لگے گا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا ٹائم ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم زندگی کس طرح گزارتے ہیں، اللہ کی مان کے یا نہیں۔ تو جب زلزلہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو کہیں گے کہ تم پریشان نہیں ہو، جب سب باقی لوگ پریشان ہوں گے، اللہ ان کو مومنوں کو امان دے گا، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ جب باقی سب گھبرا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو حفاظت میں لے لیں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ النمل 89 میں فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔
جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ وہم من فزعین یومئذ آمنون، وہ اس دن کی فزائن سے اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، یعنی حقیقی اور بڑی گھبراہٹ سے وہ محفوظ ہوں گے۔ حقیقی اور بڑی گھبراہٹ کون سی ہے؟ وہ جو قیامت ہوگی۔ تو یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں کہ جو قدرتی آفات آتی ہے عوام کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی عذاب کی وجہ سے ہوتی ہے، نہیں، اس طرح ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی متعدد وجوہات ہے، اس طرح کی آفات جو ہے اس میں بہت سے سبق ہیں، حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی وزڈم ہے۔ اور جو لوگ جو اس چیز سے دوچار ہے، ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہمیں کہنا چاہیے کہ صبر کرو، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کوئی بھی مصیبت آئے تو اللہ سے ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ وہ سب چیزوں کا بدلہ دیتا ہے۔ جو کھو دیتے ہیں چیزیں، آپ دیکھیں ان کو رسد جا رہی ہیں، راشن پہنچایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی مدد سے، اللہ کی ذات سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ سورۃ بقرہ کی آیت تو ہم نے پڑھ لی تھی کہ تم نے کیا سمجھ لیا کہ جنت فری چیز ہے، جنت آسانی سے مل جائیں گے، تو اب دوبارہ وہ آیت میں نے دہرا دی۔ اب سورۃ الاسراء 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما نرسلوا بالآیات الا تخویفا، ہم نشانات معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ نے جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پہ ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانی بھیجتے ہیں۔ وما، دیکھیں آخری الفاظ، وما نرسلا بالآیات الا تخویفا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو دھمکانے کے لیے عذاب بھیجتے ہیں، نشانیاں بھیجتے ہیں کہ ہم جو ہے تخفیفہ یعنی ڈرانے کے لیے، کہ انسان ڈر جائے، عبرت حاصل کرے اور اپنی اصلاح کر لے اور آگ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت حاصل کر لے اور اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر 67 میں فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، ساری اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تو اس نے نعمتیں دی، کھانا دیا، پینا دیا، زمین نہیں ڈھلک رہے اس پہ ہم کھڑے رہے، بلڈنگیں عمارتیں ہماری کھڑی ہوئی ہیں، گھر بناتے ہیں، اپنے وہیکلز، اپنی گاڑیاں، ٹرین، بسز چلاتے ہیں، کھانا، روزی رزق۔ اس کو میوٹ کر دیجئے عظما جی۔ ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی اس کی نعمتوں کی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اسے دائنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل 16 اور 17 میں فرماتے ہیں اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو نافرمانی جب کرتے ہیں اللہ کی کھلی تو اللہ تعالیٰ عذاب لا کے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پھر سورۃ الاسراء بنی اسرائیل میں آیت نمبر 17 میں فرمایا ہم نے نوح کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کی اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کون کیا کرتا ہے۔ پھر حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں جلد سزا دے دیتا ہے، اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ شر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے۔ تو دیکھیں نا اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اور جس بندے کے ساتھ شر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے، تو یہ یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عذاب کی بات ہوئی نا تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ تو ظاہر جب عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی عذاب میں پھنس جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب برائی بہت بڑھ جائے گی تو عذاب آئے گا تو نیک لوگ بھی ہوں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ظاہر عذاب تو سب پہ آ گیا، اس وقت بھی آیا ہوا ہے، تو یہ عذاب تھا یا اللہ کی کوئی حکمت ہے یا وزڈم ہے یا ان کے درجات کی بلندی ہے، ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو لیکن جب نیک لوگوں پہ بھی ظاہر عذاب آ جاتا ہے، جب عذاب آتا ہے تو ان کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی جزا ملے گی۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر لڑے شہیدوں کی 5 قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حالیہ زلزلہ میں جاں بحق ہونے والے مسلمان بھائیوں بہنوں کو شہداء کے طور پر قبول فرمائے، ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص اسی راستے پر جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک خاردار شاخ دیکھی تو اس کو راستے سے پیچھے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی عمل کی جزا دی اور اس کو بخش دیا۔ پھر آپ نے فرمایا 5 قسم کے اشخاص جو ہیں وہ جو ہے شہید اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا، نمبر 2 طاعون کی بیماری میں مرنے والا، نمبر 3 پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، نمبر 4 ڈوب کے مرنے والا، کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا، جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ 5 قسم کے لوگ شہید ہوتے۔ تو اب دیکھیں یہ ملبے کے نیچے دب کے مر گئے نا، تو یہ اس حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ شہید ہیں۔ پھر ہم ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فتویٰ دیکھ لیتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے کہا کہ زلزلے کے وقت یا دیگر آفات کے وقت، یعنی سورج گرہن گہن ہو، تیز آندھی یا سیلاب کے وقت، یا انسانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے، اس سے دعائیں مانگے اور خیریت مانگے اور اسے کثرت سے یاد کرنے، اس سے معافی مانگ لے۔ یہ ترجمہ بھی میں نے پڑھ دیا اس کا سارا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں سورۃ النصر میں بھی ملتا ہے، کیا ملتی آیت جو یہ شیخ ابن باز فرما رہے ہیں کہ تسبیح کرو، دعائیں کرو، معافی مانگو، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کریں، ہم کے ساتھ اس سے مغفرت کی دعا کریں، بے شک وہ تو بڑا ہی توبہ کرنے والا ہے، اور بہت توبہ کو کریں، توبہ استغفار کریں، تسبیحات کریں، اس کی حمد بیان کریں۔ پھر اب آپ دیکھیں یہ شیخ ابن باز رحم اللہ علیہ جو سعودی عرب کے یہ فتوے دیتے ہیں، اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا کام دیکھیں، اچھا کام وہ کر کے گئے ہیں، علم حاصل کر کے گئے ہیں، ہمیں اتنے فتوے دے گئے ہیں۔ دیکھیں آج بھی زندہ ہے ہمارے درمیان، ہم ان کے فتاوے دیکھیں آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہمارے اسکرین پہ بھی ہیں اور میں پڑھ کے سنا بھی رہی ہوں۔ تو یہ اپنے لیے صدقہ جاریہ والے کام کرنے ہیں، عبرت ہے یہ کہ کچھ کر کے چلے جائیں کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک، دوبارہ جو ہے بعد الموت، بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ ہونے کے وقت تک، قیامت تک ہمیں اجر و ثواب ملتے رہیں۔ دیکھیں یہ آج دنیا میں نہیں ہے مگر زندہ ہے اپنے فتاوے کے ذریعے۔ تو اب یہ ایک اور فتویٰ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ زلزلے، برفانی تودے، سونامی، سیلاب وغیرہ کیوں آتے ہیں؟ یہ الرحمن اور رحیم کی طرف سے انسانیت کے لیے صرف ایک قسم کی یاد دہانی ہے کہ وہ جاگ جائیں اور یہ جان لے کہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اپنے طریقے درست کر لیں کہ آج یہ ٹرکی ہے، کون جانتا ہے کہ اگلے کون ہیں، اللہ المستعان۔ اللہ ہم سے پناہ مانگتے ہیں ان زلزلوں سے، آپ سسن نے بھی پناہ منگوائی ہے۔ تو ومل حیات، یہ اس دنیا اور دولت کی حقیقت جو ہم جمع کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران 185 میں بتایا، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی لذت کے دھوکے سے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ہم ابدی زندگی کے لیے مزید کام کریں، ہماری آخرت کے لیے کام کریں، زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ بلائیں اس حلقے میں لوگوں کو، زیادہ سے زیادہ علوم حاصل کریں، جتنی سائنسز ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، آمین بولیے۔ آپ لوگوں کا تعاون رہا تو ضرور پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے قرآن کو مضبوطی سے سام لو، اس کا ایک سرا آسمان پر ہے اور ایک سرا دنیا میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ترکی اور شام کے لوگوں کے لیے اس مشکل وقت کو آسان فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی معاف کرے اور رحم فرمائے۔ تو اگر ہم پھسل گئے ہیں اسلام میں اور عمل نہیں کر رہے ہیں تو جس طرح ہمیں کرنا چاہیے، تو ہم جو ہے ری سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوبارہ ری سٹارٹ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ شروع کرنے والے بٹن کو دبائیں، بہت زیادہ استغفارات کریں اور بنیادی باتوں سے شروعات کریں۔ ہماری 5 جو ہے فرض نمازیں ہیں، فرض پہلے شروع کر دیں سارے، پھر نوافل بھی کریں، گناہوں اور اس کی زندگی کی لذتیں، خلفشار اپنا ہم کو اپنے رب کی حقیقت سے اندھا نہ کر دے، محبتیں بس سب کے حقوق ہم ادا کریں نا،
لیکن شوہر بچے ان کی بیوی سب کی محبتوں میں یہ نہ ہو کہ اللہ کے احکام بلا دیں، عمل بالمعروف نہیں عن المنکر کریں، اس میں سستی نہ کریں، مداحنت نہ کریں، اور جو ہے پھوٹ نہ ڈالیں آپس میں رشتہ داروں میں، قرابت داری نبھائیں، نا اتفاقیوں کو چھوڑ دیں، بدعت کو چھوڑ دیں، جہاد میں سستی نہ۔ کل بھی آپ کی دورہ قرآن میں آیت تھی کہ وہ کون سا جہاد کرنا ہے؟ دین کا جہاد، دین کو پھیلانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اس پہ دین پہ چلنا ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے پھیلانا ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں، اگر ہم اچھے کام کریں گے حقوق اللہ حقوق العباد احسان طریقے پہ، تو اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے۔ تو پچھلی قوموں پہ ابھی جو آپ نے عذاب پڑے محض اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، تکذیب کی، معاصی کا ارتکاب کیا، کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے ساتھ کفر، ناشکری، شرک، بدعت، اللہ کو جھٹلانا، آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، گناہ کرنا، حرام کمانا، حرام کھانا، اور جو ہے بے پردگی کرنا، مخلوط پارٹیاں کرنا، مردوں سے جو ہے پردہ نہ کرنا، گانے وغیرہ سب مردوں کے سامنے، اور جو ہے جو خرافات شادیوں کے اور سارا کچھ، یعنی کہ اتنی نشانیاں آتی ہیں، اس کے بعد بھی انسان جو ہے نہیں سدھرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بصیرت کی آنکھ دے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دین پہ چلا دے، اللہ تعالیٰ عبرت ہمیں حاصل ہو، واقعی سچی عبرت حاصل ہو۔ پھر ہم سورۃ التکویر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہوگا قیامت کا دن جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا، ما لہذا کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سورۃ الکہف میں بھی پڑھا ہے۔ ہائے میری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ میری چھوٹی بات چھوڑی نہ میری بڑی بات چھوڑی، اور سب میں اس پہ پا رہا ہوں۔ اور وہی السماء کشطت، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، آسمان ایسا نہیں رہے گا، اور جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت ہمارے نزدیک کر دیجیے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آئے گا۔ صحیفے ہمیں کھول کھول کے دکھا دیے جائیں گے کہ دیکھو یہ کر کے آئے ہو تم۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ سے نے فرمایا کہ آپ کے قیامت کا ذکر کرے تھے، تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ سورج جو ہے پچھم سے نکلے گا، دجال کا آنا، دھواں اٹھے گا، زمین کا دابت الارض چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، یاجوج ماجوج کی یورش ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا،
3 بار زمین کا خسف، وہی خسف دھسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، ایک آگ عدن کے ایک گاؤں ابین کے کنوؤں سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی جانب ہانک کر لے جائے گی۔ یہاں یہ لوگ رات گزاریں گے تو وہیں وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جب قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایک تو یہ کہ ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا ہے کہ عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے آ گیا، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھی کہ 5 لوگ جو ہے جو شہید ہوں گے، جو ملبے کے نیچے دب کے بھی مر گیا، تو ظاہر ہے ان میں سے ملبے کے نیچے بھی جو ڈیبریز ہوئی ہیں، جو بلڈنگ عمارتیں چیزیں گری بڑے بڑے ٹاورز، تو ان کے نیچے بھی دب کے مر گئے۔ اسی طرح سورج چاند کو بھی جو ہے اس کے لیے بھی ہے کہ چاند گون، اور سورج اور چاند کو جو گون لگتا ہے وہ بھی کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے نہیں رکھتا۔ تو ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و زندگی سے نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا جب سورج گرہن ہوا تھا، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے جو ہے سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ہمیں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم دیکھو تو نماز کرو۔ کسی کی موت اور زندگی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ عذاب آ گیا، وہ گناہ بڑھ گئے اس لیے عذاب آ گیا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اللہ کسی کے درجات بلند کر رہا ہے، اور کسی کو گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کسی کی شہادت ہو گئی، پھر جو ہے ہمارا دل جو ہے بہت ان لوگوں کے لیے، ہمارے دلوں میں رحم ہونا چاہیے، ہمارا دل ان کے لیے نرم ہونا چاہیے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جتنا رسد باہم پہنچایا جا رہا ہے، راشن، رسد، گرم کپڑے، جتنی بھی اشیاء ان کو بھیجی جا رہی ہیں، تو بہت سی بہنوں کے فون بھی آئے تھے کہ بتا رہی تھی کہ فلاں فلاں اوتھینٹک ہے، تو وہ بھی ہمیں جو ہے اس میں بھی حصہ لینا چاہیے، بھیجنا چاہیے ان کو۔ ہمیں جو بھی ہم بھیج سکتے ہیں ان کے لیے کر سکتے ہیں، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کر دے، دعا کے لیے تو کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، ان کے لیے رحمت اور محبت کا معاملہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے۔ جب اس کا ایک کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اٹھ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے جسم کا ایک چھوٹا سا ایک جو ہے ہماری چھونلی بھی دکھ رہی ہو، پوربا بھی دکھ رہا تو پورا جسم تکلیف، جل جائے، کٹ جائے، تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو اس وقت تو مسلمان ایسے ہی ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے، جیسے بخار میں مبتلا تو ہمیں بھی ویسی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، ان کو سامان رسد بہام پہنچائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ہمارے لیے عبرت ہے اس زلزلے کی تیاری کہ اس دنیا کے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بری تباہی ہوتی ہے، سب کچھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، لوگ بھی، چیزیں بھی، عمارتیں بھی، دکانیں بھی، کیا کیا تباہ ہو گیا۔ لیکن یہ زلزلہ قیامت کا ہوگا، اس جیسا زلزلہ دنیا میں نہیں آتا، ایک ہی وقت میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ یہ حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے بچو صدقہ دے کر، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو سکے، جسے یہ بھی نہ ملے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہہ دے، تو ضرور صدقہ کریں، ضرور ان کو جو بھی رسد بہام پہنچائی جا رہی پہنچے، ورنہ کم از کم دعا تو ضرور کریں ان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم اب دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اپنے لیے بھی اور سب کے لیے، اور پھر ہم اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا، ادونی استجب لکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر
वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनखलउ वनत्रुका मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली वनस्जुदु इलैका नसा वनहफिदु वनरजू रहमतका वनख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक या हय्यू या कय्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या गयासल मुस्तगीथीन या अमानुल खाइफीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन अल्लाहुम्मा ऐन इख्वानना फी सूरिया व तुर्किया अल्लाहुम्मा नसअलुका बिरहमतिका व अफ़विका व करमिका व जूदिका व ihsanika अंत तक़ब्बल शुहदाहुम व अंत अशफ़ौ मरदाहुम अल्लाहुम्मा अतहिम जायाहुम वक्सी आर्याहुम अल्लाहुम्मा मुदहुम बिमददिका अल्लाहुम्मा ज़ल्लिम ज़ल्लिलहुम याफूका व इनायतिका अल्लाहुम्मा रबूता अला कुलूबिहिम अल्लाहुम्मा अंजिल अलैहिम सलामन व अमनन व अमानतन अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ अलैहिम सब्रन अल्लाहुम्मा अंजिल अलैहिम सब्रन अल्लाहुम्मा वसब्बित अक़दामहुम अल्लाहुम्मा अंजिल अलैहिम रहमतिका व सकीनतका अल्लाहुम्मा अब्दिलहुम मिन बादि खौफिहिम अमनन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या हय्यू या कय्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम ए जिंदा ए कायम या गयासल मुस्तगीसीन ए बेकसों को राहत पहुँचाने वाले या अमानिल खाइफीन ए डरने वालों की हिफाजत करने वाले या अरहमर राहिमीन ए सबसे ज्यादा रहम करने वाले या अकरमल अकरमीन सबसे ज्यादा फयाजी करने वाले ए अल्लाह हमारे तुर्की और सीरिया के भाई बहनों की मदद कीजिए, बच्चों की मदद कीजिए। हम आपसे आपकी रहमत का सवाल करते हैं, आपकी माफ़ी का सवाल करते हैं। हम आपसे आपकी जूद व अता, रहमत और सखावत और खैर का सवाल करते हैं, आपकी मेहरबानी का सवाल करते हैं। अल्लाह उनकी मदद फरमाइए, अल्लाह उनके दिलों को जोड़ दीजिए, अल्लाह उनके शहदा और उनकी शहादत कबूल फरमा लीजिए, उनके मरीज़ों को शिफा दे दीजिए। या इलाही वो गिर गए हैं, या इलाही वो ज़ख्मी हो गए, या इलाही तो उनके मरीज़ों को शिफा कुल्लिया कामला अता फरमा दीजिए। अल्लाह उनके भूखों को खाना खिलाइए। या इलाही वहाँ कुछ भी नहीं है, सब तबाह हो गया। या इलाही खेत खलियान रिस्क कुछ भी नहीं है, उनके ज़ख़ीरे जो गिर गए, मलबे के नीचे आ गए। या इलाही रिस्क की फरावानी कर दीजिए। या इलाही इस बर्बादी में कुछ भी नहीं रहा, या इलाही उनको लिबास पहना दीजिए। इलाहुल आलमीन ए अल्लाह उनकी मदद फरमाइए। ए इलाही दिलों के जोड़ने वाले उनके दिलों को जोड़ दीजिए। अल्लाह उनको अमन और सलामती और सुकून अता फरमाइए। या इलाही वो खौफ ज़दा है, इलाही उनके खौफ को दूर कर दीजिए। अल्लाह वो उनके खौफ को सलामती में और सुकून में बदल दीजिए। उन पर सलामती और अमन नाजिल फरमा दीजिए, उन पर सब्र उंडेल कर दीजिए। या इलाही उन पे रहमतों बरकतों की बारिशें कर दीजिए। या इलाही कपड़े खाना पीना रिस्क फ्रूट सब्जियां या इलाही गल्ले सबका इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह जो उनको भेज रहे हैं, जो उनके लिए इंतजामात कर रहे हैं, उन्हें उसका बेहतरीन अजर अता फरमाइए। अल्लाह ये सब उनके लिए कफ़ारा हो, इलाही उनके दर्जात की बुलंदी हो। या इलाही उनकी रहमतें हों। अल्लाह उनके कदम को इनको साबित कदम रखिए। उनको या इलाही उनको मुश्किलें आसान फरमाइए, उन पर रहमत और सकीनत नाजिल फरमाइए। उनको रिस्क की फरावानी उन पर कर दीजिए। उनके घर बार कारोबार या इलाही उनको सब वापस अता फरमा दीजिए। जो कुछ उन्हें खो दिया है उनको अता फरमा दीजिए। आप तो कहते हैं कि या इलाही कांटा भी चुभता है तो दर्जात बुलंद होते हैं, उनके दर्जात को बुलंद कर दीजिए, उनके गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या इलाहुल आलमीन। मेरी बहनों ने हाथ उठाए हुए हैं, या इलाही हम सब आपकी मोहब्बत में जमा होते हैं। इलाही मेरी बहनों की जायज़ तमन्नाएं आरज़ूएं पूरी कर दीजिए। इस महफिल का बेहतरीन अजर अता फरमाइए। इलाही जन्नतुल फिरदौस आला में जगह अता फरमा दीजिए। आग के अजाब से हम सबको बचा लीजिए। इलाही या इलाही ऐसा आला दर्जा हमें जन्नत का अता फरमाइएगा कि हम जब चाहे आपका दीदार कर लें। इलाही मौत सकरात आसान कर दीजिएगा। या इलाही मरते वक्त तौबा की तौफीक नसीब फरमा दीजिएगा। या इलाही जो निशानियां आप दिखा
سکھاتے ہیں الہی، ہم نے آیتوں کے متعلق سب کچھ جانا سمجھا، حدیثوں سے پڑھا، یا الہی ہمیں اس پہ سے عبرت حاصل کرنے والا بنا دیجیے، اور ہم اپنی زندگیوں کو بدل دیں یا الہی قرآن پر، اس سے ہم عبرت حاصل کریں، سبق لیں، ڈر جائیں، آپ کا تقوی اختیار کریں، اور الہی قرآن و سنت پہ چلنے والا بنا دیجیے یا الہی ہمارا ہر یا الہی مناسک جو ہے آپ کے کام حکم کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو الہی، ہمارے گھروں سے موسیقی کی آوازیں بند کر دیں جو ہمارے بچے سنتے رہتے ہیں، ایسا قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنا دیں کہ ہمارے درجات بلند ہو الہی، اور ہمارے گھروں میں موسیقی کی شیطانوں کی بجائے الہی فرشتوں کا نزول ہو الہی، ہم پرصلات آسان کر دیجیے گا، میزان پہ نیک اعمال کا پڑھا بھاری کر دیجیے گا الہی، ہماری ہدایت والے راستے پہ ہمیں ہمارے بچوں کو چلا دیجیے الہی، ہماری دعاؤں میں ہمارے بچے، شوہر یا الہی ہماری ذریت، ہماری حاضر غیر حاضر بہنیں، ہمارے میکے سسرال نندیال ددیال کل مسلم مسلمات مومن مومنات شامل ہیں، اور الہی ہمارے سارے جو مصیبت میں گرفتار ہیں، جو عذاب آئے سب شامل ہیں الہ العالمین یا الہی، پرصلات آسان کر دیجیے گا، میزان پہ نیک اعمال کا پڑھا بھاری کر دیجیے گا الہی، مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا، جو بچے شادی کے لائق ہیں الہی انہیں بہترین جوڑے عطا فرما دیجیے، نیک صالح متقی پرہیزگار اور برکتوں والی شادیاں اور برکتوں والے گھر ان کو نصیب فرما دیجیے یا الہی، جو بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں یا الہی گھروں میں جہاں بدسکونی ہے الہی سکون عطا فرما دیجیے، زوجین میں آپس میں محبت عطا فرما دیجیے، ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرما دیجیے یا الہی، ہم تمام عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ آپ سے نے بھی پناہ مانگی الہی، ہمیں عذاب سے بچا لیجیے گا الہ العالمین، گر کے مرنے، ڈوب کے مرنے، ملبے کے نیچے آنے سے ہمیں بچا لیجیے گا الہ العالمین یا الہی، تمام جو آفاتیں ہیں الہی ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بچا لیجیے گا، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات، اللہم انا اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیک، اے اللہ بے شک ہم گر کے مرنے، دب کے مرنے، ڈوب کے مرنے، جل کے مرنے سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس موت کے وقت شیطان ہمیں اچک لے، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ موت کے وقت شیطان ہمیں اچک لے، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ آپ کے راستے میں پھیٹ پھیرتے ہوئے مارا جائیں، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں موت کے زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو یا اللہ اس سے بھی بچا لیجیے کہ کوئی ہمیں زہریلا جانور ہمیں اس کی وجہ سے موت ہو جائے، اللہم اے اللہ ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل اور اپنے مال میں آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے، ہماری گھبراہٹوں کو امن میں والا کر دیجیے اللہ، ہمارے سامنے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے، ہمارے نیچے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس بات سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ کی عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نیچے سے ہلاک کیا جائے الہی، تمام ہم آسمانی اور زمینی بلاؤں سے، مصیبتوں سے پناہ چاہتے ہیں الہ العالمین، اور اس روز یا الہی اس طامت الکبریٰ نبأ العظیم کی بھی یا الہی دہشت سے پناہ چاہتے ہیں، اس روز ہمیں بھی امن میں رکھیے گا، ہمیں وشر کا روز ایسا ہو ہمارے لیے جیسے کہ ایک وقت سے دوسرے وقت کی نماز الہی، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے الہی، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا الہی حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا اسالك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم انا اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءت نقمتك وجمیع سخطك، اللہ جو مانگنے سے جو ہمارے حق میں بہتر تھا اور جو نہ مانگ سکے اور یا اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے، اللہم انا اسالک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک
منہ نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہ العالمین اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی ہمیں بھی عذاب سے بچا لیجیے گا، ہم بہت گناہ گار ہیں، الہی ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ الہی اگر ہم نے آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ ہمیں اعلیٰ درجے کے جنتیوں میں لکھ دیجیے الہ العالمین۔ رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اللہ اس میں اپنی بہترین عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے الہی۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ ہمارا 20واں پارہ ہوگا، 20ویں پارے کے ساتھ 2 بجے حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دعا جو میں نے پڑھی تھی وہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس میں ساری ہم نے پناہ مانگی ہے نا۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو، مسلمان مردوں اور عورتوں کو، ان میں سے جو زندہ ہے مردوں کو بخش دے۔ اس دعا کا بہت ثواب ہے۔ آپ تمام مومن مومنات مسلمات کے لیے دعا مانگتی ہیں اور پھر جو ہے اتنے ہی ثواب، اتنے ہی اجر آپ کو مل جاتے جتنے لوگوں کے لیے آپ مانگتی ہیں۔ اور یہ جو ہے پناہ منگوائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیک۔ اے اللہ، میں اونچائی سے گر پڑنے، دیوار کے نیچے دب جانے، ڈوب جانے، جل جانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ موت کے وقت شیطان ہمیں بہکا دے، اور اس بات سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے راستے میں جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں، بھاگنے والوں میں سے ہوں، اور اس بات سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ کسی موذی جانور کے ڈس جانے کی وجہ سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ اللہ ہمیں بچا لیجیے گا ان سب سے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا یہ بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی وامن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعصمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، ہم آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ، ہم اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال، اپنے مال میں آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، پردے والی چیز پر پردہ ڈال دیجئے، ہماری گھبراہٹوں کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں طرف سے اور ہمارے اوپر سے ہماری حفاظت کریے۔ اور اس بات سے ہم آپ کی عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم نیچے سے ہلاک کیے جائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت